بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكرمنا بنعمة الإيمان وجعلنا من أمة نبيه حبيبنا سيدنا مولانا محمد خير لنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا نبينا شفيعنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى كافة الإنس والجان، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. وقال النبي سيدنا شفيعنا مولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم: الدين النصيحة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا صلى الله تعالى عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم تمام بندوں بندیوں پر بہت بڑا فضل، کرم، احسان ہے کہ اس کریم ذات سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو زندگی عطا فرمائی، اور زندگی کے ساتھ الحمدللہ زندگی گزارنے کا وہ پاک طریقہ عطا فرمایا جس پر چلنے سے بندے کی زندگی کامیاب ہوتی ہے، خوشحال ہوتی ہے، عزت اور برکت والی ہوتی ہے۔ اس دنیا میں بندہ ہونے کی حیثیت سے تو لاکھوں کروڑوں ہیں جن کو زندگی عطا کی گئی ہے، لیکن زندگی کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ جو بندگی والا ہوتا ہے وہ اب تک انہیں نصیب نہیں ہو سکا۔ بہت سے ایسے ہیں دنیا میں، بے شمار لوگ ایسے ہیں
جن کے پاس زندگی تو ہے لیکن زندگی گزارنے کا وہ پاک طریقہ نہیں ہے جس کی برکت سے زندگی کامیاب ہوتی ہے۔ سوال ہوتا ہے کہ وہ زندگی گزارنے کا کون سا طریقہ ہے جس کی برکت سے زندگی کامیاب ہوتی ہے؟ اور فکر کرنے سے ہر آدمی اس کو تسلیم کرتا ہے کہ زندگی گزارنے کا طریقہ وہ ہے جو بندگی والا ہے، اور بندگی کا نام ایمان اور عمل سے رکھا گیا ہے۔ جس بندے کے پاس دنیا کی زندگی میں ایمان ہے، اللہ سب کو کامل ایمان عطا فرمائے۔ ایمان کے ساتھ ایمان کے تقاضے پر عمل ہے۔ جو دو طرح کا ہے، ایک ہے اللہ کے حکم پہ چلنا اور دوسرے الفاظ کی منع فرمائی ہوئی چیزوں سے بچنا۔ ایمان کا تقاضا ہے، ایمان قبول کرنے کے بعد ایمان کے تقاضے پہ عمل، بھلائی کو بندہ انجام دے، نافرمانی سے بچے، یہ دونوں مل کے بندگی بنتے ہیں۔ اور جس کی زندگی میں بندگی ہو اس کی زندگی کامیاب ہوتی ہے۔ اب جس کے پاس یہ نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، اللہ عافیت اور حفاظت عطا فرمائے، ایمان کے بعد عمل نہیں ہے، تو جس کی زندگی ایمان اور عمل سے خالی ہے اس کی زندگی میں بندگی نہیں ہے۔ ایسی زندگی پر سراپا شرمندگی آتی ہے۔ ایسی زندگی والا انسان اپنی راتوں میں شرمندہ ہوتا ہے، دن میں شرمندہ ہوتا ہے، اور اس کی زندگی پر اس کی زندگی کی ہر چیز افسوس کرتی ہے۔ جس کی زندگی میں ایمان نہیں ہے، عمل نہیں ہے، وہ مرنے کے بعد تو حسرت کرے گا ہی، اللہ بچائے، پر اس سے پہلے ایسے شخص کی زندگی پر اس کی زندگی افسوس کرتی ہے، اس کی راتیں افسوس کرتی ہے، اس کا دن روتا ہے، جس گھر میں وہ رہتا ہے وہ گھر روتا ہے، جس جگہ پہ وہ رہتا ہے وہ جگہ بھی اس پہ افسوس کرتی ہے، جو روٹی کا لقمہ کھاتا ہے وہ لقمہ بھی اس پہ افسوس کرتا ہے، جس پانی کا گھونٹ پیتا ہے وہ گھونٹ بھی اس پر افسوس کرتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دنیا کی جو چیز اللہ حفاظت فرمائے کسی کافر کے ہاتھ لگتی ہے تو وہ چیز افسوس کرتی ہے۔ وہ کپڑا جو کسی کافر کے بدن پہ ہوتا ہے، اللہ عافیت اور حفاظت فرمائے سے اللہ عافیت نصیب فرمائے ہم سب کو۔ کافر کے جسم کا کپڑا بھی افسوس کرتا ہے، کافر کے جسم کو لگنے والی روٹی کا ٹکڑا بھی افسوس کرتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے دنیا کا نظام بنایا ہے۔ دنیا کی ظاہری چیزیں اللہ نے اپنی حکمت اللہ نے حکمت اور مسئلے سے سب کو عطا فرمائی ہے۔ تو جو چیزیں کافر کے ساتھ جڑتی ہیں وہ افسوس کرتی ہیں۔ پانی کا گھونٹ بھی افسوس کرتا ہے کہ اللہ میں اس کے جسم کا عاجز بنا، وہ جس جگہ رہتا ہے
وہ جگہ بھی افسوس کرتی ہے. کیوں؟ کہ بے دینی کے ساتھ عذاب ہے، بے دینی کے ساتھ بے برکتی ہے، بے دینی کے ساتھ بے چینی ہے، بے دینی کے ساتھ اللہ نے سخت غصہ اور خوف بھی رکھے ہے. بے دین انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، بے دین مرد کامیاب نہیں ہے، بے دین عورت بھی کامیاب نہیں ہے، بے دین غریب بھی ناکام ہے اور بے دین امیر بھی ناکام ہے. تو اس کے ساتھ جڑنے والی ہر چیز افسوس کرتی ہے. بے دین اور بدین جب بنتا ہے تو اس کا فرشتہ اس پر غصہ کرتا ہے، لعنت کرتا ہے، اس کی روح اس پر لعنت کرتی ہے کہ تو کتنا برا ساتھی تھا، کہ 60 سال کی زندگی میں تم نے مجھے بدبودار جگہوں پہ رکھا، گندی مجلسوں میں تو لے گیا، گناہ کی سڑی ہوئی مجلسوں میں لے گیا. وہ روح اس پر افسوس کرتی ہے. روایت میں آتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک بندے اور بندی کے ساتھ جو فرشتے رکھے ہیں اعمال لکھنے والے، اچھا عمل لکھنے والا دائیں کاندھے پر اور اس کا الٹا عمل لکھنے والا بائیں کاندھے پر ہے. جب انسان بندہ ہوئے بندی ہو، مرد ہوئے عورت مرتے ہیں، یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حضور جا کر عرض کرتے ہیں کہ اللہ اس بندے کی زندگی کے ساتھ آپ نے میری ڈیوٹی رکھی تھی، اب میری ڈیوٹی کیا ہوگی؟ تو مر گیا اور اس کا عمل ختم ہو گیا، انقطع عنہ عمله، اس کی عمل کا سلسلہ ختم ہو گیا. اللہ میں اب کیا کروں؟ تو فرشتے اللہ پاک سے کام مانگتے ہیں کہ اللہ ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا دیکھو، جاؤ آسمانوں میں جگہ ڈھونڈو. اللہ اللہ اللہ، آسمانوں میں جگہ ڈھونڈو، جہاں کی جگہ خالی ہو تو بتاؤ. وہ فرشتے جاتے ہیں، پورے آسمان کا چکر لگاتے ہیں، پوری جگہ ڈھونڈ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حضور خدمت میں آ کے عرض کرتے رہی، آسمان میں کہیں رتی برابر کی جگہ نہیں ہے، خالی نہیں ہے، ہر جگہ آپ کی مخلوق فرشتے موجود ہیں جو آپ کی تسبیح کر رہے ہیں، حمد و ثنا کر رہے ہیں، اللہ بھی آپ کی بزرگی بیان کر رہے ہیں. اللہ پاک کا حکم ہوتا ہے میرے فرشتوں زمین پر جاؤ اور کئی جگہ خالی دیکھ کر آؤ، اور بتاؤ. فرشتے پوری زمین کا چکر کاٹتے ہیں، اس کے بعد اللہ پاک کے دربار میں حاضر ہو کر عرض کرتے اللہ نبی زمین پر کہیں 1 انچ بھی جگہ خالی نہیں ہے، میں آپ کے مخلوق فرشتے نہ ہوں، ہر جگہ پورے ہیں اور آپ کی تسبیح حمد ثنا کرنے والے لوگ ہیں. اللہ کہاں ہے؟ اللہ کے علم میں ہے یہ سب حالات، لیکن اللہ اپنی قدرت اور رحمت سمجھانے کے لیے یہ سوال فرماتے ہیں تاکہ ہم بندوں کو اللہ پاک کی ذات عالی کی رحمت اور شفقت سمجھتے ہیں اور ہم اس کی قدر کرنے والے بنے. فرشتوں کا یہ جواب جب عرض کیا جاتا ہے اللہ پاک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جاؤ، میں نے زندگی میں جس بندے کے ساتھ تجھے رکھا تھا
اس کا انتقال ہو گیا ہے. جو یہ بددین تھا نا، یہ کافر و مشرک بے دین تھا، یہ مر گیا. اب تیرے لیے کوئی جگہ خالی نہیں ہے سوائے اس مٹی کے جہاں سے وہ پیدا کیا گیا تھا. جس مٹی سے وہ پیدا کیا گیا اور جہاں پر وہ ہے برزخ میں، اس کی روح جہاں ہے اسی کے پاس جاؤ اور اس بے دین بددین پر لعنت بھیج دے. اللہ کی وہ بے دین بدین زندگی میں رہا تب بھی اللہ کے فضل اور رحمت کے ساتھ رہا، اور مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھی جو فرشتے تھے، اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ تم ان پر جاؤ اور ان پر لعنت بددعا کرتے ہو. یہ سخت عذاب ہے. اب آپ ذرا سوچیں کہ فرشتوں کی بددعا کتنی سخت ہوتی ہے. ہر ساتھی ساتھی کا خیال کرتا ہے، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، چند گھنٹے بھی اگر کسی کے ساتھ کوئی رہتا ہے تو خیال کرتا ہے، کہتا ہے میرا ساتھی ہے. ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن جاتے وقت ٹرین میں سفر ہو جائے اور تھوڑی سی بات ہو جائے، کہتا ہوں میرے سفر کا ساتھی ہے. اس کا غم کھاتا ہے. 60 سال 70 سال کی زندگی میں فرشتے ساتھ رہے پھر بھی ترس کھانے والے نہیں بنے. غصہ اور غضب اور سخت بددعا کرنے لگے. کیوں؟ یہ بددین اور بے دین کی سزا ہے. بے دین کے ساتھ بددین کے ساتھ اس کی ہر چیز نفرت کرتی ہے، ہر چیز نفرت کرتی ہے. وہ چاہے خیال کر لے کہ مجھ سے لوگ خوش ہیں، وہ چاہے خیال کر لے کہ مجھ سے لوگ بہت اچھی طرح ملتے ہیں، لیکن نہیں. بے دین آدمی خدا کے غضب کا نشانہ رکھتا ہے، خدا کی خفگی اور غضب کے نشانے پہ ہوتا ہے. اور جو شخص اللہ بچائے سہولت ملے اللہ کی خفگی اور غضب کے نشانے پہ رہتا ہے وہ کبھی چین نہیں پا سکتا. چین نہیں پا سکتا. جس شخص کے خلاف سرکار کا آرڈر آ چکا ہو، اللہ پاک فرمائے کہ اس کی گردن مار دی جائے، تلوار لٹک چکی ہے، اب وہ چند منٹ کا، 2 منٹ کا، 4 منٹ کا، 1 گھنٹے 2 گھنٹے کا مہمان ہوتا ہے تو لاکھ لوگ اس سے ملنے آئے، لیکن ان کے ملاپ میں اپنے لیے تباہی کا سامان دیتا ہے. اسے کوئی بچا نہیں سکتا ہے. وہ جتنا ڈینجر حالت میں ہوتا ہے اس سے زیادہ سخت حالت اس شخص کی ہو جاتی ہے کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی، سخت گناہ، خدا بچائے نافرمانی، اللہ کے حکم خلاف چلے، کفر شرک خدا نخواستہ اس میں مبتلا ہو اور توبہ استغفار نہ کرے، ایمان و عمل نہ اختیار کرے، اس سے زیادہ سخت خطرے، غصے اور سخت ترین ڈینجر حالت میں یہ بنتا ہے. اس لیے مجھے آپ کو، جو ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں ان کو، اور جہاں تک آواز پہنچ رہی وقت ماں بہنیں جتنے حاضر ان سب کو اس پر دل کی گہرائی سے شکر ادا کرنا ہے. اللہ نے ان کو ایمان اور عمل کی نعمت عظیمہ عطا فرمائی. حقیقت زندگی حاصل ہو جائے اس کے لیے زندگی والا طریقہ ہے جس کو اسلام کو، اسلام ایک عظیم گفٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو اللہ کو سرخ بخشتے ہیں، عطا فرماتے ہیں، جس سے اللہ خوش ہوتے ہیں. اس کائنات کی سب سے خوبصورت گفٹ اللہ کی طرف سے بندے کے لیے تحفہ ہے ایمان اور اسلام، کہ جسے مل گیا کامیاب. ایمان والے کے ساتھ، دین والے کے ساتھ دنیا کی ہر چیز محبت کرتی ہے، ہر چیز خوش ہوتی ہے.
اس کے جسم پہ جو کپڑا آتا ہے وہ کپڑا بھی خوشی تمہارے ناز کرتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں تو کسی نہ کسی کے جسم کا حصہ بنتا، لیکن میں نے الحمدللہ میں تیرے مومن بندے اور بندی کے جسم پر آیا۔ اللہ تیرا احسان ہے کہ یہ تیرا بندہ مجھے پہن کر نماز پڑھتا ہے، مجھے پہن کر تیری بندی نماز پڑھتی ہے، یہ تیرا بندہ یہ کپڑا شکر ادا کرتا ہے اپنے اوپر۔ اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں اپنے مومن بندہ بندی کے ساتھ جوڑا ہے۔ مومن بندہ بندی اللہ ہمیں کامل ایمان عطا فرمائے۔ جو روٹی کا ٹکڑا کھاتا ہے، روٹی کا ٹکڑا فخر کرتا ہے الحمدللہ۔ اللہ تیرا احسان ہے کہ میں تیرے ایک ایمان والے بندے بندی کے جسم کا حصہ بنا جو تیرے سامنے جھکتا ہے۔ پانی کا قطرہ اور گھونٹ اپنے پر فخر کرتا ہے جو کسی مومن کے جسم کا حصہ ہے۔ مومن وہ گھونٹ کو پیتا ہے، اللہ کا بندہ بندی اس گھونٹ کو پیے تو بندہ تو شکر ادا کرتا ہی ہے، وہ پانی کا قطرہ اور گھونٹ بھی اپنے پر شکر ادا کرتا ہے۔ وہ خوش ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہم ایک ایمان والے کے جسم کا حصہ ہیں۔ جس جگہ پہ ایمان والا ہوتا ہے وہ زمین کا ٹکڑا فخر کرتا ہے کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ میری پشت پر تیرا وہ بندہ ہے کہ تیرے سامنے جھکتا ہے۔ وہ زمین فخر کرتی ہے۔ جب ایمان والے بندے کا انتقال ہوتا ہے، جب مر جاتا ہے تو اس کے دونوں فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور پہنچتے ہیں اور ویسی عرض کرتے ہیں کہ اللہ آپ نے اپنے کرم اور فضل سے اپنے ایمان والے بندے بندی کے ساتھ دنیا میں رکھا، اب وہ تو اپنی مدت پوری کر کے تیری خدمت تیرے حضور میں آ چکا، انتقال کر گیا، اب میری ڈیوٹی کیا ہو؟ اللہ پاک ویسی فرماتے جاؤ آسمان میں دیکھو کہیں جگہ خالی ہے، اگر خالی تو تم وہاں رہو۔ فرشتے آ کرتے اللہ یا رب کریم کہیں جگہ خالی نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں حکم پر زمین پہ جاؤ، جگہ دیکھو کوئی جگہ خالی ہے وہاں رہو۔ آ کر عرض کرتے ہیں کہ نہیں، اللہ کا حکم ہوتا ہے جا، میری جس بندے اور بندی کے ساتھ تو زندگی میں عمل لکھتا تھا، میرا وہ بندہ اور میری وہ بندی اس زمین کے جس حصے میں قبر کے اندر ہے اس کی قبر پہ جا، اور جب تک قیامت قائم نہ ہو وہیں موجود رہ اور تو اس کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کر۔ کتنی بڑی نعمت اللہ نے ہم کو عطا فرمائی، قدر آ جائے تو خوشی تمہارے دلوں میں ہے۔ اس لیے ماں بہنوں سب کے سب اللہ ربی اور ہم سب کے سب دل کی گہرائی سے اس کا خوش ہو کہ خدا نے ایمان اور اسلام کی نعمت عظیم عطا فرمائی۔ اسلام ہماری خوشیوں کا سامان ہے، عزت اور خوشی خدا پاک کی جلال کی قسم کپڑوں میں نہیں ہے، عزت اور خوشی بلڈنگوں میں نہیں ہے۔ اگر عزت اور خوشی بلڈنگوں میں ہوتی تو فرعون کی بلڈنگیں اس کی خوشی کا سامان بنتی۔ عزت اور خوشی دنیا کی جاہ و حشمت میں نہیں ہے۔ اگر یہ ہوتی خدا نخواستہ تو اللہ خیر فرمائے، اللہ حفاظ فرمائے، بدبخت قارون بڑا خوش قسمت ہوتا، حامان عزت والا کہلاتا، نمرود عزت والا کہلاتا۔ اور ابھی جو قرآن پاک کی تلاوت سنی اس میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی عزت والی ہوتی، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی عزت والی ہوتی، لیکن نبی کی بیوی ہو کر جہنم میں گئی۔ دنیا کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی بندوں کو سب سے عظیم عزت، سب سے عظیم اور عظیم تر عزت، اس سے بڑی کوئی عزت نہیں، وہ عزت نبوت اور رسالت کی ہوتی ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، اور اب وہ کسی کو نہیں ملے گی
کیونکہ سیدنا مولانا حضرت اقدس فخر العالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے امام سرتاج بنا کر بھیجے گئے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو سب سے بڑی عزت تھی. لیکن وہ دو نبیوں کی بیوی ہو کر بھی جہنم کا ایندھن بن گئی. ان کو ان کی شوہر کی بہت بڑی عزت کا مقام نہیں بچا سکا. یہ سمجھنے کی بات ہے. اللہ نے سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. عزت اور دولت اس میں نہیں ہے. عزت اور دولت اگر ان چیزوں میں ہوتی تو ابو لہب کی بیوی عزت والی کہلاتی ہے. لیکن قرآن پاک اللہ نے اس کی بربادی کا قصہ سنا دیا. اس لیے سمجھیں اللہ نے عزت ایمان اور عمل کے ساتھ رکھی ہے، تقوی کے ساتھ رکھی ہے، خشیت کے ساتھ رکھی ہے، دین کے علم کے ساتھ رکھی ہے، دین کے عمل کے ساتھ رکھی ہے. ایمان، عمل، تقوی، خشیت، علم اور عمل کے ساتھ ہے تو غربت کے ساتھ بھی آدمی خوش قسمت اور کامیاب ہے. امیری کے ساتھ خدا کا بندہ کامیاب ہے. ایمان اور عمل، علم اور عمل، تقوی کے ساتھ بادشاہت میں ہے تب بھی کامیاب، غربت میں ہے تب بھی کامیاب، خلوت و جلوت میں ہے تب بھی کامیاب، بازاروں میں چل رہا تب بھی کامیاب، صحت میں ہے تب بھی کامیاب، بیماری میں ہے تب بھی کامیاب، خوشی میں ہے تب بھی کامیاب، غمی میں ہے تب بھی کامیاب. ایمان اور عمل کے ساتھ اگر باپ ہے تو کامیاب، بیٹا ہے تو کامیاب، بیوی ہے تو کامیاب، اماں ہے تو کامیاب، نانی ہے تو کامیاب، دادی ہے تو کامیاب، بچہ ہے تو کامیاب، بچی ہے تو کامیاب. کامیابی کا سلسلہ اللہ نے ایمان، عمل، تقوی، خشیت، اپنے ڈر، پیار، محبت، طاعت کے ساتھ رکھی ہے. یہ جو اختیار کرے گا کامیاب ہوگا. یہ اٹل قانون ہے. اس لیے اس پہ سمجھنا ہے کہ ہم پکا سچا مسلمان ہیں. اسلام ایک عظیم الحمدللہ تحفہ ہے، اللہ کی طرف سے گفٹ ہے. صحابہ کامیاب تھے. سیدنا بلال کامیاب ہو گئے، حالانکہ رنگ حضرت کا سیاہ تھا. حضرت سیدنا خلیفہ من سیدنا ابو بکر کامیاب، عمر کامیاب، عثمان کامیاب، علی کامیاب، ابو عبیدہ کامیاب، عشر مبشرہ کامیاب، تمام صحابہ کامیاب رضی اللہ عنہ. امی جان عائشہ، امی جان خدیجہ رضی اللہ عنہ، امی جان عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ عنہ، سب کامیاب. سمیہ کامیاب، اسماء کامیاب، زینب کامیاب، ام حبیبہ کامیاب رضی اللہ عنہ. یہ سب کامیاب. صحابیات کامیاب کیوں؟ ان کی زندگی میں دین اور دین کا عمل تھا، دین کی فکر تھی، اللہ کا خوف اور ڈر تھا. وہ گناہ کے تصور سے ہل جاتے تھے. گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، گناہ کی سوچ سے بھی کانپ جاتے تھے. قرون اولا کے واقعات میں یہ بات آتی ہے کہ مدینہ پاک اور اصحاب سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں کچھ لوگ غیر لوگ اس وقت جو یہودی ہوتے تھے، وہ ایک مرتبہ اس وقت دوسری قوم کے کچھ لوگ، کچھ موقع تھا کوئی ان کی خوشیوں کا، تو اس میں ناچ گانا تو نہیں مگر گانا باجا کچھ اس طرح بجاتے ہوئے وہ لوگ گزر رہے تھے. اس وقت کے صحابہ کے حالات و واقعات اور صحابیات کے بچوں کے حالات اور واقعات میں ہے وہ خالی گانے کی باجے کی آواز کان میں پڑی تھی تو صحابہ نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالنے ایسے بند کر دیا. کیا ایمان تھا! سننا تو درکنار، اس کی بھنک بھی نہیں لگ رہی، کان میں انگلی ڈال کے کان کو بند کر لیا کہ وہ شریعت کے خلاف آواز کان میں پڑے نہ پائے. حالانکہ آدمی اس میں مجبور ہے، جانے والے جا رہے ہیں، سڑک کسی کی اپنی جائیداد تو ہے نہیں، اس پہ ہر قسم کی گاڑی جائے گی.
اسی طرح ہر انسان چلے گا، لیکن اپنے کو بچنا ہے۔ صحابہ کا یہ تھا، فکر تھی دینی، تو ان پر باطل اثر نہیں کر سکا۔ ہم سوچیں ہمارا کیا حال ہے جب ہمارے گھروں میں ناچ گانے باجا ہوں گے، ہمارے بچے اور بچیاں جب اس لائن پہ خدا نخواستہ اللہ بچائے جانے کی کوشش کرے، اللہ حفاظت فرمائے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ کل کے بجائے آج ہی اگر فتنہ اور طوفان آ جائے تو بھی یہ بہت سخت ترین غم کی بات ہے، تعجب کی بات نہیں ہے، غم کی بات ہے۔ کل کا انتظار نہیں، اگر آپ پیٹرول ہے اور وہاں آپ کی تیل ماری جائے گی تو پھر آپ کے لگنے کا انتظار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ تو جیسے تیلی ٹچ کرے گی، ماچس کی تیلی جیسے پیٹرول سے ٹچ کرے گی، اسی لگنے آپ کا دھماکہ ہو جائے گا۔ گناہ ایمان کے لیے دھماکہ ہے، جب یہ دھماکہ ہوگا استغفر اللہ ملے تو اس وقت ایمان کی عمارت پہ سخت ترین زلزلہ آئے گا۔ یہ زلزلوں کا زمانہ ہے، اس لیے ہم سب ڈریں اللہ سے۔ اللہ نے ہمیں ایمان اور عمل کی نعمت تحفہ اسلام عطا فرمایا ہے، ہم اس کی بچانے کی، ترقی کی فکر کریں۔ اسلام کے بارے میں ہمیں دو فکریں کرنی ہیں، ایمان کے بارے میں ہم کو دو فکریں کرنی ہیں، ایک فکر بچانے کی اور دوسری فکر بڑھانے کی۔ خالی بچانے کی نہیں، دو فکریں کرنی ہیں، ایک فکر ایمان بچے اور دوسری فکر ایمان بڑھے، یہ دونوں ضروری ہے۔ اور صحابہ نے ایسا کیا اور ہمارے بڑے بھی ایسا کر رہے ہیں، اور ہمارے لیے بھی یہی آج کا جو زمانہ ہے یہی پیغام رکھتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بچائیں اور ایمان کو بڑھائیں۔ ایمان کے بچانے کے لیے سب سے اول اور سب سے آخر ضروری چیز ایک ہے، وہ ہے گناہ کا چھوڑنا، نافرمانی کا چھوڑنا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ گناہ کا چھوڑنا، آنکھ کا گناہ، زبان کا گناہ، ہاتھ پیر کا گناہ۔ ایمان والا گناہ نہیں کرتا ہے، گناہ ایک سانپ ہے جو ڈنک مارتا ہے تو اس کا زہر ایمان کے اندر جاتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے اس زہر کا تریاق لینا ہے، اس زہر کی کاٹ لینی ہے، اور گناہ کی کاٹ سچی توبہ ہے، اللہ کا خوف ہے۔ اللہ کے خوف سے اور توبہ سے گناہوں کا سانپ مر جاتا ہے۔ تو پہلی فکر مجھے بھی اور جتنے سننے والے سب کو بھی یہ کرنی ہے کہ ہمارا ایمان بچے۔ ایمان کے بچانے کے لیے منکرات سے بچنا پڑے، چھوڑنا، منکرات چھوڑ دیں۔ ماں بہنیں اس کی دل سے پکا ارادہ کریں اور ہم سب بھی ارادہ کریں، اور ماں بہنوں کے سچے ارادے کی برکت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ ماں کے دین کا اثر خاندان پہ پڑتا ہے۔ خواتین ماں بہنوں کے دین کا اثر اولاد پہ پڑتا ہے۔ ایک ماں بنتی ہے، اللہ کی ایک بندی بنتی ہے تو اس سے پورا گھر اور خاندان سنور جاتا ہے۔ پوری تاریخ بتاتی ہے کہ مردوں کے دین کی حفاظت اور ترقی میں امت کی ماں بہنوں کا عظیم ترین حصہ ہے۔ جہاں مردوں کے قدم لڑکھڑاتے نظر آئے، وہاں ماں بہنوں کی ایمان اور استقامت کی برکت سے ان کے اکھڑتے ہوئے قدم جم گئے۔ اس وقت امت کو ایسی اللہ کی محبوب اور دین کا غم کھانے والی، خدمت کرنے والی، امت کے غم اور خوف میں آنسو بہانے والی ان مقدس ماؤں کی ضرورت ہے جن کی آنکھوں پر اللہ گمراہی کے بادل چھانٹ دیتے اور ہدایت کی محبوب ہوائیں چلاتے۔
اس لیے اس وقت ہمارے لیے کبھی بھی غفلت کی گنجائش نہیں تھی اور نہ ہے، پر اس وقت تو کسی بھی حال میں گنجائش نہیں۔ جب ہر طرف سے بادل مصیبت کے ہو، اس وقت تو سویا ہوا بھی آدمی جگ جاتا ہے۔ یہی حال ہمارا ہے۔ ہمارے خوشی کے دن ابھی نہیں ہے، ہماری خوشی کا دن اس وقت آئے گا جب اس پوری دنیا میں اسلام اللہ کا حکم بلند ہو جائے، کوئی کچا پکا گھر خالی نہ رہے، جہاں اللہ کا پاک دین اور اللہ کے محبوب سیدنا آقا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پاک طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر اور خاندان میں داخل نہ ہو جائے، اس وقت تک ہماری خوشی مکمل نہیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بہنوں سے توقع زیادہ ہے اور ان کی ضرورت زیادہ ہے۔ اس وقت کا پورا باطل مسلمانوں کے خلاف 3 لائن سے حملہ کر رہا ہے، 3 لائن سے حملہ کر رہا ہے۔ ایک تو شراب کی لائن سے، دوسرے دولت کی لائن سے، اللہ حفاظت فرمائے، حکومت کی لالچ دے کر، اور تیسرے عورتوں کی لائن سے۔ ایک عیسائی لڑکی نے اسلام قبول کیا، تو اسلام قبول کرنے کے بعد اس سے لوگوں نے انٹرویو لیا، پوچھا کہ تم اپنی داستان کو سناؤ۔ وہ اسلام کی وہ سپوتن ہو گئی، اب اسلام کی نسبت پہ وہ امت کی بچی بن گئی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد بتاتی ہے کہ میں تو عیسائی قوم کی تھی اور میری قوم کے لوگوں نے مجھے بہت ہی پیسے خرچ کر کے پڑھایا اور اعلیٰ ڈگری میں نے حاصل کی، اور جتنی کورسز ہو سکتے تھے سب میں نے کیے، اور میں بہت ذہین تھی۔ وہ کہتی ہے پھر میری قوم کے لوگوں نے مجھے فلاں ملک میں بھیجا، وہاں میں نے 2 سال کا کورس کیا۔ کورس کیا کا؟ وہ کہتی کورس اس کا کہ مسلمانوں کو گمراہ کس طرح کیا جاتا ہے۔ کورس تو تعمیر کے لیے ہوتا ہے، لیکن ہائے افسوس کہ وہاں تخریب کے لیے کورس کرایا جاتا ہے۔ اگر اس کا کورس کرایا جاتا کہ ڈوبتے انسانوں کو کیسے بچایا جائے، یہ نفع کی چیز تھی۔ اس کا کورس کرایا جاتا کہ جس انسان کو سانپ نے کاٹ لیا اس کو کیسے زہر کا علاج کیا جائے، یہ خوشی کی چیز تھی۔ لیکن ہائے افسوس اسلام کی دشمنی میں جینے والی قوموں نے آج اس کا کورس کیا کہ انسانوں کو کیسے ڈبویا جاتا ہے، انسانوں کو کیسے سانپ کٹایا جاتا ہے، کیونکہ کفر سانپ ہے، شرک کا زہر سانپ سے زیادہ ہے، بے دینی کا زہر سمندر کے طوفان سے زیادہ ڈینجر بے دینی کا طوفان ہے۔ یہ کورس کر رہی تھی، تو اس کے بعد اس کو جب اس نے کورس کیا تو اس کے لوگوں نے کہا، بھیجا اس کے، کہا کہ تم فلاں ملک میں جاؤ، اور وہاں جانے کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ تم مسلم محلے میں اپنا قیام کرو۔ سننے کی بات ہے، اللہ عبرت کی توفیق عطا فرمائے۔ کہا مسلم محلے میں قیام کرو، اور اس کے 2 کام بتائے۔ ایک کام تو یہ کہ مسلم جوانوں سے دوستی کرو اور ان کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالو، ان کو تباہ کرو، اور دوسرے مسلم بچیوں سے بھی دوستی کرو اور ان کو گھروں سے نکال کر بازار، مارکیٹ اور پارکوں میں لاؤ۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے، اللہ عافیت نصیب فرمائے کہ میں اس داستان کو سناؤں، دل ہلتا ہے کہ ہم کہاں ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ آج کل ڈوبتے ہوئے کو ڈبونے والے کروڑوں انسان ہیں، لیکن کسی ڈوبتے کو بچانے والے انگلی پر گننے کے برابر بھی نہیں ہیں۔
بچی کا مقام، ہر بہن کا مقام، امت کے ہر فرد کا مقام یہ ہے کہ وہ خود بے دینی میں نہ ڈوبے اور لاکھوں ڈوبتے ہوئے انسانوں کو بے دینی سے نکال لائے۔ یہ کام صحابہ نے کیا، یہ کام صحابیات نے کیا، اور یہ کام آج تک الحمدللہ امت کے مقبول افراد کر رہے ہیں۔ اللہ نے اس کی توفیق سعادت عطا فرمائے۔ اس نے کتنے انسانوں کو تباہ کیا ہوگا اس بچی نے۔ مسلم بچیوں کو گھر سے نکالا کیونکہ عورت کی بات زیادہ سکتی ہے اور اس کے جھانسے میں آ جاتی ہے۔ ایک عورت کے ذریعے پوری قوم کو تباہ کرنے کا پلان یہودیوں نے تیار کیا، عیسائیوں نے تیار کیا، اور وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں نہ جانے کتنوں کو بہکایا اور ایمان چھین لیا۔ بچیوں کو دوستی کر کے مارکیٹ اور بازار سے جوڑا تو پہلے ان کی حیا کی چادر کے ٹکڑے ہو گئے، پھر ان میں اور غیروں میں فرق نہیں رہا، اور مسلم بچوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالا۔ جس ماں کے مقدس دودھ سے ایمان کا قطرہ تیار ہوا تھا، اس کو بے حیائی اور بے خوفی اور خبیث ترین حرکتوں کے ذریعے لوٹ لیا۔ مگر اسلام کی الحمدللہ قدیم شان ہے، یہ اسی کی گردن کو پکڑتا ہے جو اس کو ختم کرنے چلتا ہے۔ یہ عجیب شان ہے، یہ عجیب شان ہے کہ جو اسے خدا نخواستہ مٹانے چلتا ہے وہ اسی کو خود پکڑ لیتا ہے۔ جو اسلام کو فتح کرنے چلتا ہے، اسلام اس کو پہلے فتح کر کے دکھا دیتا ہے۔ اسلام کو فتح کرنے والا ہمیشہ اسلام کا مفتوح بنا ہے، اسلام پر غالب آنے والا ہمیشہ اسلام کا مغلوب بنا ہے، اسلام کو نیچے کرنے والا ہمیشہ اسلام کے نیچے آ گیا ہے، اسلام اوپر آ۔ اس وقت ہم سب کے سب جتنی مائیں بہنیں ہیں، اللہ کرے کہ دل میں فکر اور ارادے کے ساتھ عملی قدم ہم سب بڑھائیں۔ اس لڑکی نے اپنی داستان سناتے ہوئے لکھا، اس میں ہے کہ جب وہ اسی طرح کام کر باطل کی تحریک کو چلاتی رہی، اللہ خاص ہو رہا ہے۔ ایک جگہ کانفرنس تھی، اس میں کچھ لوگ آئے تھے، مختلف مذاہب پہ گفتگو کرنا تھا، کچھ وہ بھی گئی تھی اور ایک سعودی عالم بھی آئے تھے۔ علم کا نفع اللہ دکھاتے ہیں، اور قرآن کا علم ایسا علم ہے کہ محبت اور طلب کے ساتھ چلے تو خدا اس کے دل کے بند دروازے کو بہت جلدی کھول دیتے، بلکہ محبت کے ساتھ بھی اگر نہیں چلے، ایسے بھی جائے خالی ادب شرط ہے، محبت سے دیکھ لے، ادب کے ساتھ دیکھ لے خالی، تب بھی خدا اس کے لیے خیر اور رحمت اور ہدایت کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ اسے بے شمار واقعات ہیں، کفر کا پتھر اللہ توڑ دیتے ہیں۔ قرآن ایسا عظیم سرمایہ ہے۔ وہ خاتون، وہ لڑکی، وہ عورت پھر اس میں گئی تھی، اسی کانفرنس میں ایک سعودی عالم آئے تھے، گفتگو ہو رہی تھی۔ اس گفتگو کے دوران اس نے ان مولانا سے، عالم سے بھی سوال کیا، پوچھا کچھ اسلام کے بارے میں، انہوں نے کچھ بتایا۔ اب وہ ایک بات تھی دل کو لگ گئی، چونکہ مطالعہ کیا تھا، اس نے پڑھا تھا، اس لڑکی نے بہت کچھ، تو بہت سی چیزیں تو معلوم تھی۔ اور جب خیال رکھیے، جب کسی گھر میں وائر فٹ کر دیا جائے، سارے بلب لگا دیے جائیں، تو بس خالی اس میں لائٹ لانے میں تاخیر دیر نہیں ہوتی، خالی کنیکشن جوڑنے کی دیر ہوتی ہے۔ پوری آپ لائٹ فٹنگ کر دیں تو 2% کام ہو چکا ہے، 2 حصہ کام ہو گیا ہے، خالی 1 حصہ باقی ہے۔ اس وائر کو صحیح پاور والے وائر سے جوڑ دینا ہوتا ہے۔ تو عورت کا اس کا پورا کام تو ہو چکا تھا، اس نے اسلام کو مطالعہ کیا، خاصی گرد تو ایسی ہٹ چکی تھی، ایک خالی چیز تھی،
کہ بس اخلاص سے توبہ کر لے اور ایمان قبول کر کے وائر جوڑ دے، بس یہی ہوا. بہت دل پہ لگ گئی بات. اس نے اس عالم سے اور کچھ سوال کیے اور علم سے اللہ راستہ کھول دے. جہل سے راستہ بند ہو جاتا ہے، علم سے راستہ کھل جاتا ہے اور ایمان بنتا ہے نا. تو ایمان کی برکت سے علم کی طلب بڑھتی ہے اور گناہ کی نحوست سے جہالت چھا جاتی ہے. بلکہ جہالت ہوتا ہی گناہ ہوتا ہی ہے جہالت کی وجہ سے. اس لڑکی نے اور سارے سوالات کیے، بتا لیا. اس کے بعد کچھ دن گزرے تھے کہ وہ بچی ان سے کہتی عالم سے کہا مجھے کلمہ پڑھا دیجیے، میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں. مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اسلام وہ سچا دین ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی. سمجھ لیں کیوں؟ کہ وہ محنت کرتے ہیں ہر سال، لیکن اخیر سال میں جب رزلٹ دیکھتے ہیں تو ان کے الٹا جاتا ہے. وہ محنت کرتے ہیں اس کی کہ امت کے جوان گمراہ ہو جائیں، ایمان سے نکل جائیں خدا نہ خواستہ. محنت کرتے ہیں کہ امت کے بچے بچیاں تباہ ہو جائیں، لیکن جب وہ سال کے ختم پہ سروے کرتے ہیں تو نتیجہ اور رزلٹ ان کو الٹا نکلتا ہے. کیا سوچا تھا کہ 200 کو معاذ اللہ گمراہ کریں گے تو دیکھتے ہیں کہ 2 لاکھ ہدایت میں آ گئے، 2 لاکھ اور بڑھ گئے. سوچتے ہیں کہ 10 بچیوں کو تباہ کریں تو وہ جب رزلٹ لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں 10 کی جگہ پہ 2000 بچیاں ہدایت میں آ گئیں. تو وہ دماغ ان کا ہل جاتا ہے کہ یہ تو بڑی نقصان کا سودا ہے. تو اخیر وہ لڑکی کہتی ہے کہ سمجھ میں آ گیا کہ اسلام وہ حق دین ہے، اللہ نے کامل یقین عطا فرمائے کہ اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. اس نے کلمہ پڑھ لیا. کتنی مقدس زندگی اس کی ہو گئی. اس کے بعد اس سے پوچھا گیا کہ یہ تو بتاؤ کہ اسلام کی کس چیز سے تم بہت زیادہ متاثر ہو. تو سننے کی بات ہے اور صرف سننے نہیں دل میں اتارنے کی بات ہے. اللہ عمل نصیب فرمائے. کیا بات کہتی ہو. وہ عورت تھے جس کے سامنے بے حیائی ہی کا نقشہ تھا، جس نے بے حیائی کے زہر سے کتنے کو تباہ کیا تھا. لیکن وہ عورت کہتی ہے میں کس طرح کہوں، اللہ اپنے کرم سے ہمارے دل کے خانے میں اسلام کی محبت عظمت بٹھا دے اور اسلام کا حقیقی نمونہ ہم سب کو. وہ کہتی ہے کہ میں سب سے زیادہ متاثر اسلام کے پردے کے حکم سے ہوئی. وہ کہہ رہی جو پردے کو مٹانے چلی تھی، وہ کہہ رہی تھی جو مسلم بچیوں کو مارکیٹ اور بازاروں میں لے جا رہی تھی، وہ کہہ رہی کہ میں سب سے زیادہ متاثر اسلام کے پردے کے حکم سے ہوئی. کہتی کیوں؟ وہ کہتی ہے کہ میں جب سڑکوں پہ چلتی تھی تو میں اپنی زندگی کے لیے ہر طرف سے خطرہ محسوس کرتی تھی. وہ کہتی میری مثال اس کتی کی طرح تھی جو 10 کتوں کے بیچ میں کھڑی. وہ عورت کہہ رہی کہ میں جب چوراہے پہ کھڑی ہوتی، مارکیٹ میں کھڑی ہوتی، بازاروں میں کھڑی ہوتی، جہاں جاتی تو ایسے سمجھتی کہ 10 خونخوار کتے مجھ کو خونخوار کتے کی طرح نوچنے کے لیے تیار ہے اور 10 کتوں کے بیچ میں کتی. یاد رکھو ماں بہنوں اور یاد رکھیں ہم بھی کہ بے دین کی زندگی کتے سے بدتر زندگی ہے. بے دین عورت کی زندگی کتی سے بدتر زندگی ہے. یہ میں کوئی تقریر کے جوش میں نہیں کہہ رہا ہوں، ایک دل کی آہ ہے جو کہنے پہ مجبور کر رہی ہے. وہ عیسائی عورت کہہ رہی ہے کہ میں اتنی خطرے میں اپنے کو محسوس کرتی تھی. کہتی ہے کہ
ایک مسلم بچی کو آتی جاتی دیکھتی تھی اور وہ برقعے میں آتی تھی. کہتی میں روزانہ دیکھتی تھی اس کو، وہ برقعے میں آ رہی ہے، پڑھ کے آتی تھی، کہیں سے آتی تھی. جب وہ آتی تھی تو میری نگاہ اسی پہ ٹک جاتی تھی. کہتی میں دیکھتی تھی کہ کتنی محفوظ زندگی ہے اس بچی کی، کتنی سیف لائف ہے اس کی، محفوظ زندگی ہے کہ یہ چل رہی ہے سڑکوں پر، اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں، سکون سے کرے. تو اس کے چال سے بھی مجھ کو سکون نصیب ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر میرے تڑپتے ہوئے دل کو ایک سکون ملتا تھا. وہ کہتی ہے کہ میں چلتی تھی تو کتے کی طرح انسان میرے کو گھیرتے تھے، اور وہ شریف بچی چلتی تھی تو جہاں آتی تھی تو لوگ ہٹ جاتے تھے، ہٹ جاتے تھے. کہتی ہے اس حکم نے میرے دل کو کیش کر لیا کہ اگر سکون کا مذہب ہے تو اسلام. یہ بناوٹ نہیں ہے، ایک حقیقت ہے جس کی شکل ابھی دنیا میں تو تھوڑی ظاہر ہوئی ہے، اصل انعام تو مرنے کے بعد نظر آئے گا. اس لیے ہم اور آپ اس مجلس کو غنیمت سمجھیں، اور اس صدی میں جو سنگین خطرناک صورتحال آ گئی ہے، ہم تمام گناہوں سے توبہ کر کے سچا مسلمان بننے کی فکر، کوشش اور محنت کریں. اس کے لیے ایمان کو بچانا ہے. ایمان بچتا ہے گناہ سے بچنے پر، گناہ چھوڑنے پر، اور ایمان کو بڑھانا ہے. اس کے لیے دوسرا کام ہے احکام پر، معمورات پر، معروفات پر عمل کرنا ہے، اللہ کے حکموں پہ چلنا ہے. بچانے کے لیے نافرمانی سے بچنا ہے، اور بڑھانے کے لیے فرما برداری اختیار کرنا ہے، اللہ کے حکم پہ چلنا ہے. تو اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے، طاعت اختیار کرنے سے ایمان میں ترقی ہوتی ہے، ایمان بڑھتا ہے. نماز کا وقت آ گیا، نماز پڑھ لیا، ایمان میں ترقی ہوئی. قرآن کی تلاوت کیا، ایمان بڑھا. ذکر کیا، ایمان بڑھا. تقوی اختیار کیا، ایمان بڑھا. اللہ کا خوف خشیت اختیار کیا، بڑھا. دعا کی، ایمان بڑھا. قرآن کی ایک آیت سیکھ لی، ایمان بڑھا. حدیث پاک سیکھ لیا، ایمان بڑھا. دین سیکھا، ایمان بڑھا. دین سکھایا، ایمان بڑھا. یہ بڑھانے کا، یہ دو لائنیں ہیں. بیلنس کو بچانا ہے اور اس میں مزید بیلنس ڈالنا ہے. یہ ہے ہمارا اس وقت کا کام. اس کے لیے الحمدللہ کی کوششیں ہو رہی ہیں الحمدللہ. اور آج کل خدا کی فضل سے بہت ہی امید کے نمونے سامنے آ رہے ہیں. جو میں نے قصہ آپ کو سنایا، ہم اس ملک میں خبر نہیں ہے، لیکن باہر کے ملکوں میں جو یورپ، امریکہ، مغربی ممالک ہیں، وہاں جانے کے بعد خیال ہوتا ہے، اندازہ ہوتا ہے تو دین سیکھنے والے کیسے سیکھ رہے ہیں. اس لیے میں بہنوں سے درخواست ہے کہ اخلاص سے توبہ اختیار کر کے دین میں ترقی کی فکریں کریں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. میں آخری قصہ سناتا ہوں، اس کے بعد دعا کرنے کی کوشش کروں. کتابوں میں قصہ لکھا ہے، شاید میں نے پہلی بھی حاضری کے موقع پر سنایا ہے. ایک بچی راستے سے جا رہی تھی، برقعے میں تھی، گزر رہی تھی. سامنے سے ایک دوسری بچی، عمر اس کی 20 کے اندر ہوگی، اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے. وہ ایک بچی ادھر سے آ رہی ہے، یہ برقعے میں ہے اور وہ بالکل اس کو الٹا ہے. یہ بچی سامنے سے آنے والی بچی کو دیکھتی ہے، کہتی ہے ذرا 1 منٹ ٹھہرو، کھڑے ہو جاؤ. وہ کھڑی ہو جاتی ہے، پر کھڑی ہوتی ہے ڈانٹ کے غصہ کرتی ہے. کیا مطلب، مجھ کو تم کیوں کھڑی کرتی ہو، میرے سے تیرے کو کیا مطلب. تو وہ برقعے والی بچی کہتی ہے بہن غصہ مت ہو، ذرا سنو تو صحیح. کھڑی ہو گئی. تھوڑی دیر بعد خود یہ کہتی ہے کہ شاید میرا خیال کہ تم فلاں تو نہیں ہو، میرا خیال لگتا ہے کہ تمہارا فلاں نام تو نہیں ہے. اب یہ نام کا سننا تھا کہ وہ بچی تعجب کے مارے ایک دم جھک گئی.
کہتی ہے ارے تم نے میرے کو پہچانا کیسے؟ میرا نام تم کو کیسے پتا چلا؟ تو یہ بچی کہتی ہے بہن تم کو بہت تعجب ہوگا، میں فلاں، اس نے اپنا نام بتایا اور کہا میں تو تیری ساتھی ہوں۔ نام سنتے وہ بھی کام گئے اور دونوں ملے اور رونے لگے۔ کہتی تو میں تو تمہاری کلاس فیل ہوں، کالج میں میں تم دونوں ساتھ پڑھتے تھے۔ اب برسوں کی ملاقات آپ جانتے ہی ہیں، وہ روئی بہت۔ تو اس برقعے والی بچی نے کہا بہن رو نہیں، بتاؤ بات کیا ہے؟ تو وہ پوچھتی ہے کہ تم یہ برقعے میں کہاں جا رہی ہو؟ تم تو میری سہیلی ہو۔ تو لڑکی کہتی ہے کہ الحمدللہ دیکھو میں نے تم نے کالج سے امتحان دے کر کامیابی حاصل کی، میرے ماں باپ نے میرے اوپر رحم کیا۔ تو اس لائن سے ایک قصہ سعودیہ سے کتاب نکلی ہے طالبات نام کر کے، اس میں لکھا ہوا ہے۔ کہتی ہے کہ اس میں میرے ماں باپ نے مجھ پہ احسان کیا کہ اس لائن سے پاس ہونے کے بعد مجھ کو مدرسے کی لائن میں ڈالا، دین سکھایا، کیونکہ ہمارا دین ڈاکٹری سے نہیں منع کرتا، انجینئرنگ سے منع نہیں کرتا، کسی لائن سے نہیں منع کرتا، اگر منع کرتا ہے تو صرف بے دینی سے منع کرتا ہے۔ دین کے ساتھ ڈاکٹر بنے، دین کے ساتھ انجینئر بنے، ہمارا دین سب کے لیے، سب جگہ کے لیے، سب وقت کے لیے۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں نے اسکول کے بعد کالج پڑھا، اسکول کے بعد مدرسے میں گئی، الحمدللہ حافظہ بن گئی، اب عالمہ کا کورس کر رہی ہوں، اور یہ برقع اسی کی برکت ہے۔ وہ پوچھتی ہے کہ اب تم تو بتاؤ کہ تم کہاں گئی؟ اب یاد رکھیے اس بچی کے پاس آنسو کے علاوہ کوئی جواب نہیں تھا، آنسو سے رو رہی ہے، بولے تو کیا بولے اور نہیں کہے تو کیا کہے، کیا نہیں کہے۔ اور عجیب سی بات ہے کہ جب انسان کی زبان تھک جاتی ہے تو پھر آنسو کے ذریعے ہی اپنی ترجمانی کرتا ہے۔ وہ بچی بہت روئی، بہت روئی، بہت روئی۔ اس نے کہا بہن مجھے مت پوچھو کہ میرے پاس کچھ نہیں گیا ہے، میں نے کالج پڑھا، نالج خراب ہوئی، اس کے بعد میرے ماں باپ نے مجھ پر رحم نہیں کیا، اسی درندگی والی زندگی میں ڈال دیا اور میں فلمی دنیا میں چل گئی، نہ ایمان رہا نہ جان رہی۔ اللہ بہت روئی۔ اور یاد رکھیے گناہوں کی چوٹ کھا کے جو آنسو نکلتے ہیں اللہ کی رحمت کے ذریعے میں جوش پیدا کرتے، بہت بج روئی۔ اس بہن نے تسلی دی کہ بہن رو نہیں، اسلام میں ہر دکھ کا علاج ہے، اور اسلام تو آیا ہی ہے دکھی دلوں کا علاج کرنے کے لیے، اس لیے توبہ کا دامن تھامو، استغفار کرو، زندگی بدلو۔ پختہ ارادہ ہوتا ہے اللہ راستے کھول دیتے ہیں۔ اس بچی نے اسی وقت توبہ کیا، کیونکہ اس کی سہیلی کی بات تھی اور محبت کی بات تھی، دل پہ اثر کر گئی۔ اسی وقت سخت دل سے، ندامت سے، غم کے آنسو بہا کر توبہ کیا۔ بچی گھر گئی، توبہ کیا، زندگی کا رخ چینج کر دیا۔ ایک رات دو رات گزرے، اسی وقت بچی آ کے اپنی اسی خاص سہیلی سے کہتی ہے بہن میں نے بھی ایک فیصلہ کیا ہے۔ کیا؟ کہا میں نے بھی ارادہ کر لیا کہ مجھے قرآن سیکھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، کیونکہ وہ گانے والی دنیا سے آئی تھی اور اس دنیا سے آ کر کسی کو تسلی نہیں ملتی سوائے قرآن کے، کیونکہ قرآن وہ نغمہ ہے جس سے بڑھ کر خوبصورت نغمہ نہ اس دنیا میں ہے نہ آخرت۔ قرآن کا نغمہ جب جنتی جنت میں سنے گا مست ہو جائے گا۔ اس نے کہا میں نے خیال کیا، ارادہ کیا، پختہ عزم کیا ہے کہ آج سے حافظ قرآن بنوں گی، مجھے اسی مدرسے میں داخلہ کرا دو جہاں تم پڑھ رہی ہو،
وہ بچی بہت خوشی کے مارے اس کو گلے لگاتی ہے، کہتی ہے بہن ہم تم اصلی سہیلی ہو گئے، اب چلو۔ وہ مدرسے میں لے گئی، داخلہ کرایا، اس بچی نے پڑھنا شروع کیا الحمدللہ۔ کتاب میں قصے میں آتا ہے کہ 3 سال نہیں گزرے تھے کہ وہ بچی مکمل حافظ قرآن بن گئی۔ سلام ہو اس ارادے کو جس کی برکت سے وہ ناچنے والی گانے والی دنیا میں رہنے والی اس بچی نے، کل کی گانے والی بچی استغفر اللہ، آج کا الحمدللہ حافظ قرآن بن گئی۔ یہ قصہ میرے لیے بھی پیغام ہے، ہمارے بھائیوں آپ کے لیے بھی پیغام ہے، اور سننے والی ماں بہنوں کے لیے بھی پیغام ہے کہ جب ہماری بچی نے، ایک ایسی بچی نے زندگی بدل دی، تو آئیے ہم بھی ارادہ کریں اور اپنی زندگی بدلنے کی فکریں کریں۔ ہم بھی گناہوں کی لائن سے آ کر تقویٰ پر آئیں، خشیت پر آئیں، ساری بے دینی کو چھوڑ کر دینداری پر آئیں۔ انشاءاللہ اللہ اسی طرح کامیابی اور خوشی کے نقشے دکھائیں گے جیسے پہلے زمانے میں لوگوں نے دیکھے۔ اس لیے تمام ماں بہنوں سے درخواست ہے کہ اس وقت اس مجلس میں توبہ استغفار کرنے کے ساتھ دین سیکھنے کا ارادہ کریں۔ الحمدللہ مجھے سن کر بہت خوشی ہوئی اور مجھے دمن کی بات یاد آ گئی، سیم ایسی مجلس چلی تھی، ابھی یہاں آنے کے بعد پتہ چلا، ورنہ پہلے سے اگر مذاکرہ ہوتا تو ہم ان بھائیوں سے کہتے کہ باقاعدہ فارم چھپوا لو، جیسے وہاں ہمارے مذاکرے میں بات آئی تھی، فارم چھپوایا گیا تھا 200-150 کے قریب دمن جیسی جگہ میں۔ آپ کو خبر ہے یہ کراٹ تو دامن کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں رکھتا، وہاں کی مقام اس جگہ میں ایک مجلس میں 150 خواتین نے برقع پہنا تھا، 150 خواتین نے برقع پہنا تھا، اور 150 ماں بہنوں نے الحمدللہ ارادے ٹائم کے ساتھ لکھوائے تھے کہ ہم اتنے بجے سے اتنے بجے سے قرآن سیکھیں گے، دین سیکھیں گے۔ یہ سن کر یہاں بہت خوشی ہوئی کہ بڑی ماں بہنوں کے لیے بھی الحمدللہ سیکھنے سکھانے کا انتظام ہے۔ اس لیے درخواست ہے کہ بہت تھوڑے سے وقت میں ماں بہنیں اپنے ارادوں کا اظہار کر دیں کہ ہم انشاءاللہ دین سیکھیں گے، قرآن سیکھیں گے، احکام سیکھیں گے، سکھائیں گے، عمل کریں گے، اور کس وقت میں، کس وقت سے کس وقت تک سیکھیں گے۔ بہت سے تھوڑے سے وقت میں ماں بہنیں یہ تشکیلی نام لکھا دیں اور کوئی بہن وہاں لکھ لے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہو جائے۔ دعا کر لیتے ہیں، دعا کر لیتے ہیں، اس کے بعد نام لکھ لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الہنا خیر الرحمین، الصلاۃ والسلام علی حبیبک نبینا سیدنا مولانا فخر البریہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ یا اللہ اپنا کرم اور فضل فرما، غفلت والے دل سے توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمارے دل میں اپنی خاص محبت، یا اللہ رحمت محبت بٹھا دے، یاد بٹھا دے، اپنی ذات سے خاص قوی سے تعلق عطا فرما دے، اس مجلس کو قبول فرما لے، کہا سنا خیر برکت کا ذریعہ بنا، تیرے قرب تعلق میں اضافے کا ذریعہ بنا، ہمارے ایمان، ہمارے خاندان نسلوں بچوں پوری امت کی ایمان کی حفاظت فرما، ایمان میں ترقی عطا فرما، اس پورے مجمع کو قبول فرما، جتنے تیرے بندے بندیاں ہیں حاضر ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کو خوشیاں نصیب فرما، غم کے دن سے خدا نجات عطا فرما، امت کی غفلت ختم فرما، اس گاؤں کو خیر اور ہدایت کا گاؤں بنا دے، تقوی اور علم کا گاؤں بنا دے، دعوت کا ہدایت کا گاؤں بنا دے، ہمیں اس کے لیے قبول فرما لے، اپنے تمام فضل سے اللہ اس مجمع کو قبول فرما، جتنے اس مجمع میں تیرے بندے بندیاں حاضر ہیں ہم سب کو ان کی کامل مغفرت فرما، اور ہدایت کا یا اللہ علم بردار بنا، دین میں ترقی کی توفیق عطا فرما، قید سننے کو قبول فرما، عمل کی توفیق عطا فرما، دنیا آخرت کی ہر پریشانی سے ہم سب کی پوری مت کی حفاظت فرما، ہماری دعا کو پوری مت میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔